یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ صوم کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب التراویح یعنی تراویح کا بیان اس حوالے سے احادیث نبویہ کو انہوں نے یہاں جمع کیا ہے۔ یہ باتیں ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ نماز تراویح کی حقیقت کیا ہے۔ نماز تراویح کے بیان کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اعتکاف کی فضیلت کو بیان کیا۔ علیحدہ علیحدہ ابواب بندی ہے یہ۔ آج ہم نماز تراویح کے حوالے سے سنیں گے اور کل انشاءاللہ ہم اعتکاف کے حوالے سے سنیں گے اور پھر ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں آرام کرنا، سکون کرنا، راحت حاصل کرنا۔ تھکاوٹ ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو آرام دے لینا، چونکہ یہ جو نماز ہے یہ ایسی ہے، 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد بھی انسان کچھ اپنے آپ کو راحت دے سکتا ہے، اور 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی تو 10 سلاموں کے ساتھ 5 ترویحوں کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی 10 سلام ہیں اس کے اندر اور 5 ترویحیں ہیں۔ 5 ترویحیں کا مطلب یہ ہے کہ ہر 4 کے بعد ہم نے تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، راحت حاصل کرنی ہے، جس میں ہم نماز تسبیح پڑھ لیتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، یا اس کے علاوہ بھی تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ نماز مکمل ہوتی ہے۔ اب اس کی جو فضیلت ہے، سب سے پہلے جو امام بخاری علیہ رحمہ نے عنوان قائم کیا ہے وہ اسی کے تحت ہے کہ باب فضل من قام رمضان، اس بندے کی فضیلت کا بیان جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لرمضان من قامه ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے رمضان کے حوالے سے، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور ثواب کی غرض سے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ جو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کے لفظ ہیں کہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس سے کون سے گناہ مراد ہے؟ یاد رکھنا اس سے مراد کبیرہ گناہ نہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ یہ نماز تراویح سے یا دیگر جو ہم درود پڑھتے ہیں اور اوراد و وظائف کرتے ہیں ان سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس گناہ سے توبہ نہ کر لیں، اور اگر وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو پھر وہ حقوق العباد پورے بھی کرنے پڑیں گے۔ جیسے کسی سے جوئے کا مال لے لیا تھا، رشوت کا مال لے لیا تھا، یا زنا کر لیا کسی نے، شراب پی لی، یا اس کے علاوہ ایسے گناہ جن کے اوپر قرآن و سنت میں نصوص قطعیہ سے سزا وارد ہے، اس طرح کا کوئی گناہ کر لیا تو اس وقت تک معافی نہیں جب تک ان سے انسان توبہ نہ کر لے۔ اگر حقوق العباد کے ساتھ ان کا معاملہ ہے تو وہ حقوق العباد پورے کرنے پڑیں گے۔ موٹی سی مثال میں اکثر یہ دیا کرتا ہوں، جس طرح رشوت کا مال لیا ہے کسی سے تو توبہ سے معافی نہیں ہے،
توبہ بھی کرنی پڑے گی، وہ جو مال لیا ہے جس سے لیا ہے اس کو دینا بھی پڑے گا۔ اگر وہ آدمی مل جائے تو ٹھیک، اگر اس کے ورثاء ہیں تو ان کو دیا جائے، اگر وہ بھی نہیں مل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کس سے لیا تھا، مل نہیں رہے بندے، تو پھر اس کے واسطے حکم شرعی یہ ہے کہ اتنا مال راہ للہ صدقہ کر دے، پھر خلاصی ہو سکتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ جو ہیں یہ توبہ سے معاف ہوں گے، محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھی معاف ہو سکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی معاف ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے واسطے، سرکار نے خود ارشاد فرمایا۔ اب آئیے جی اگلی حدیث جو امام بخاری رحمہ نے نقل فرمائی ہے، حدیث کا حصہ یہی ہے، لیکن قال ابن شہاب، امام ابن شہاب کہتے ہیں کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس علی ذلك، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جس وقت وصال ظاہری ہوا تو لوگ اسی طرح نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابي بکر وصدرا من خلافة عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ معاملہ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی جاری رہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں بھی جاری رہا، یعنی کہ لوگ آتے تھے مسجد میں اپنی اپنی نماز پڑھ لیتے تھے، نماز عشاء پڑھ لی، نماز عشاء پڑھنے کے بعد کوئی ادھر تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے۔ سرکار کے مبارک زمانے میں بھی باقاعدہ کوئی جماعت نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مبارک زمانے میں بھی کوئی جماعت نہیں تھی نماز تراویح کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت گزرا اس کے اوائل میں بھی کوئی جماعت نہیں تھی۔ اب یہ جماعت کیسے شروع ہوئی ہے اس کو بھی ذرا سن لیجئے۔ اس سے آگے امام بخاری رحمہ نے ابن شہاب سے ہی روایت نقل کی ہے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ عبد الرحمن بن عبد القاری سے۔ یہ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلۃ فی رمضان الی المسجد، کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی راتوں میں مسجد کی طرف آیا، فَإِذَا النَّاسُ وَأَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطِ، دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، چند لوگ ادھر ہیں چند لوگ ادھر ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ گروہ بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب ایک بندہ آگے نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے لوگ اس کے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں، فقال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے کہا کہ اگر میں ان کو ایک ہی قاری کے پیچھے، ایک ہی بندے کے پیچھے کھڑا کر دوں، لکان امثلا، تو کتنا بہتر ہو۔ وہ کہتے ہیں ثم عزم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پختہ ارادہ کر لیا، اگلے دن آئے تو فجمعهم على ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تو آپ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ابی بن کعب کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابی یہ نماز پڑھائے گا، آپ لوگوں نے پیچھے پڑھنی۔ تو ابی بن کعب جو تھے یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والے تھے، اس وجہ سے ان کو آگے کھڑا کیا گیا۔ ان کا قرآن پڑھنا اتنا اچھا تھا، یہ دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت ابی بن کعب سے ہی فرمایا تھا، فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، تو انہوں نے کہا کہ حضور قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اور میں آپ کو قرآن سنوں؟ فرمایا بس میں نے آج آپ سے سننا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ حضرت ابی بن کعب جو تھے وہ کہنے لگے کہ حضور مجھے بتائیے کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بالکل اللہ نے تیرا نام لے کے مجھے فرمایا ہے۔ ابی بن کعب بہت روئے،
کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے اوپر مہربانی ہوئی ہے، اللہ کا احسان ہوا ہے کہ اس نے میرا نام لے کے حضور سے فرمایا کہ ابی سے قرآن سنو. اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کیا، فجمعهم، تو سارے صحابہ کو پیچھے کھڑا کر دیا. یہ عبد القاری یہ خود کہتے ہیں کہ ثم خرجت معه ليلة اخرى، میں پھر اگلے رات پھر آیا، والناس يصلون بصلاة قارئهم، تو دیکھا کہ لوگ ایک آدمی کے پیچھے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اب لوگوں کی روٹین شروع ہو گئی. قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ منظر دیکھا کہ لوگ پیچھے قرآن سن رہے ہیں ایک بندے کے پیچھے، فرمایا نعم البدعۃ هذه، یہ کتنی اچھی ایجاد ہے، کتنی اچھی بدعت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھا اس طرح، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس طرح نہیں تھا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو بعد میں شروع ہو کام، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اور ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بدعت بری وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، کیونکہ یہ نماز کا معاملہ تھا اور نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. تو یہ اچھا کام ہے، بجائے اس کے کہ لوگ علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے جماعت کے ساتھ اہتمام کر دیا. جس وقت لوگ پڑھنا شروع ہو گئے تو فرمایا نعم البدعۃ هذه، یہ ٹھیک ہے سرکار کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا، ابو بکر کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا، لیکن میں نے شروع کر دیا. تو فرمایا نعم البدعۃ هذه، یہ ایجاد ہے تو اچھی ایجاد ہے. اچھا، اب ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے، سرکار کے زمانے میں باقاعدہ جماعت نہیں، ابو بکر کے زمانے میں باقاعدہ جماعت نہیں، تو حضرت عمر نے جو کام شروع کر دیا یہ کیا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ اصحاب میں سے ہے، ٹھیک ہے، سرکار نے فرمایا تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے اصحاب کی سنت بھی لازم ہے. تو لہذا یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، انہوں نے یہ جو کام شروع کیا ہے باقاعدہ جماعت کے ساتھ، اس وجہ سے امت کے اوپر یہ لازم ہو چکا ہے کہ اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں. پورے نماز تراویح کے اندر ایک دفعہ ختم قرآن کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. تو پورے علاقے میں سے جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو پڑھنا یہ سنت علی الکفایہ ہے. اگر پورے علاقے میں سے کسی نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح نہ پڑھی تو سارے لوگ گناہگار ہوں گے. تو یہ سنت علی الکفایہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا. اگر کوئی علیحدہ علیحدہ اپنے گھروں میں پڑھتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اچھا، اب اس سے اگلی جو حدیث ہے جو امام بخاری رحمہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز تراویح پڑھی. کتنے دن پڑھی؟ یہ کتاب التراویح جو امام بخاری نے یہاں پر یہ مجموعہ احادیث اس کے اندر اکٹھا کیا ہے، اس میں یہ ما قبل آخر حدیث یہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو وہ نماز پڑھنا شروع کی. اصحاب کو پتہ چلا، پیچھے آ گئے، نماز پڑھی سرکار کے پیچھے. تو صبح ہوئی تو اصحاب نے ایک دوسرے کو بتایا کہ ہم نے رات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. لوگوں تک بات مزید پہنچ گئی. رات ہوئی تو سرکار پھر تشریف لائے تو لوگوں کا مجمع زیادہ ہو گیا اور نماز پڑھی گئی. پھر اگلی رات ہوئی تو لوگوں کا جو مجمع تھا، جو پہلے لوگ نہیں آئے تھے جن کو نہیں خبر ہوئی تھی، آج ان کو بھی خبر ہو گئی، مزید بڑھ گئے لوگ. یہاں تک کہ فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، چوتھی رات ہوئی، چونکہ یہ بات پھیل چکی تھی، جن کو پہلے خبر نہیں تھی ان تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی. سارے لوگ اکٹھے ہو کے مسجد کے اندر آئے تو عجز المسجد عن أهله، تو مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی، اتنے لوگ آ گئے. حتی خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس، تو لوگ تو مسجد کے اندر جمع تھے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہ لائے، لوگ جمع تھے. فجر ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، نماز فجر پڑھائی. پڑھانے کے بعد
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، میں اما بعد، حمد اور ثنا کے بعد بات یہ ہے، فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلِيَّ مَقَانَكُمْ، مجھے تمہارا نماز پڑھنے کا شوق معلوم ہوا ہے، یعنی کہ تم اچھا ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے مسجد کے اندر آئے ہو، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، بات یہ ہے اگر میں رات کو بھی آ جاتا مسجد میں تو ہو سکتا تھا یہ نماز تمہارے اوپر فرض ہی ہو جاتی، تو صرف اور صرف اس اندیشے کے پیش نظر میں مسجد میں نہیں آیا کہ تمہیں کہیں مشقت کے اندر نہ ڈال دیا جائے، تو میں مسجد کے اندر تمہاری سہولت کی خاطر نہیں آیا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو متواتر کر لیں تو امت کے اوپر اس کام کا کرنا کیا ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے رہے، یعنی کوئی گھر میں پڑھتا تھا، کوئی مسجد میں پڑھتا تھا، اپنی اپنی نماز پڑھتا تھا اور نماز پڑھتے رہے لوگ اسی طرح۔ اب رہی بات یہ ہے کہ یہ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں، کتنی پڑھی ہے سرکار نے؟ 41 تک کے لفظ بھی آئے ہیں، 36 کے لفظ بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور 23 کے لفظ بھی آئے ہیں، 20 کے لفظ بھی آئے ہیں۔ ساری حدیثوں کو جس وقت اکٹھا کیا جاتا ہے اس وقت متداول فقہ ہیں، 4 ہیں۔ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ٹھیک ہے جی، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، یہ 4 فقہ ہیں۔ چاروں فقہوں کے امام یہ کہتے ہیں نماز تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں۔ انہوں نے حدیثوں کو پڑھا ہے، خلاصہ بیان کر دیا ہے، یہاں تک کہ یہ جو غیر مقلدین ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے غیر مقلدین کہتے ہیں، اور یہ ہے غیر مقلد نہیں، یہ بھی کسی نہ کسی کی بات کو تو لازمی فالو کرتے ہیں، تو یہ جو وہابی حضرات ہیں جو صرف اور صرف 8 نماز تراویح کا ہی لڈورا پیٹتے ہیں کہ صرف 8 ہی ہے نماز تراویح، تو ان کے واسطے بھی ان کے ایک سرخیل ہیں جن کا نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی، بہت بڑا ان کا یہ ملا گزرا ہے، تو اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے نماز تراویح کی رکعتیں 20 ہیں، اس نے بھی اس بات کو لکھا ہے، یعنی کہ وہابیہ کے جو لوگ 8 پڑھنے کے قائل ہیں، ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے اکابرین ہیں، وہ بھی 20 پڑھنے کے قائل ہیں، تو یہ کہٹ درمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ یہ دل کے ساتھ وابستہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ نماز تراویح پڑھنا۔ تو میں نے تو یہ گل چھوٹی یہ گل ہے، مثلا اپنی عقل دے ترازو میں توڑ لیا جاوے، اگر 8 تراویح پڑھی ثواب ملے گا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح نہیں یار، ملے گا کہ نہیں؟ اگر 10 پڑھ لیے ملے گا کہ نہیں؟ اگر 16 پڑھ لیے ملے گا کہ نہیں؟ 20 پڑھ لیے 8 دا بہت ہے یا 20 دا بہت ہے؟ بولو نا، 20 دا ہی ہے نا، تو پھر 8 کی دے 20 کی، تو جس کے اوپر اتفاق ہے امت کا، سلف خلف جتنے بھی عام مجتہدین گزرے ہیں، فقہاء محدثین گزرے ہیں، تمام نے 20 ہی پڑھی ہیں، تو اگر 20 ہی پڑھ لی جائے تو ثواب زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بات کہنا کہ نماز تراویح کی حقیقت کوئی نہیں، یہ عین جہالت ہے، ٹھیک ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان اور قرآن کی وافر برکتیں عطا فرمائے، آمین و آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔